تو سب سے پہلے آپ جمعے کے دن اٹھیں اور اٹھنے کے بعد غسل کریں. اس کے بعد آپ اپنے ناخنوں کو تراشیں. ناخن تراشنے کے بعد اچھا لباس پہنیں, صاف ستھرا لباس پہنیں, نیا لباس پہنیں یا اجلا لباس پہنیں. اجلا لباس پہننے کے بعد اس میں خوشبو لگائیں, مسواک کریں. یہ سارے جمعے کے دن کے اہتمام ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. یہ عمل کرنے سے ہمیں سنت کا ثواب بھی ملتا ہے. جب آپ یہ عمل کر لیں اور مسجد کی طرف جائیں تو 200 مرتبہ پڑھیں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو, 200 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے بعد مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. اور آج ہم سے پوچھا جاتا ہے بار بار سوشل میڈیا پہ کہ جمعے کے دن کے حوالے سے گفتگو کیجیے. تو ناظرین محترم, جمعے کا دن جو ہے وہ سید الایام ہے, اور اس میں جو ایک رات پہلے جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے وہ ہے جمعرات کی رات, جس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے, یعنی کہ جمعرات کی رات مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک 24 گھنٹے میں یہ وہ گھڑی ایک ایسی گھڑی ہے, ایک ایسا وقت قبولیت ہے جس میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی بھی دعا مقبول ہو سکتی ہے, کوئی بھی نیت مقبول ہو سکتی ہے. حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب کہو اچھا کہو ورنہ خاموشی اختیار کرو. تو اگر ہم ان 24 گھنٹوں کو پلان کریں جس طرح ہمیں ہمارے دین مذہب میں, اسلام میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اس دن کا خاص اہتمام کرو کیونکہ یہ بڑا دن ہے, سید الایام ہے, عید کا دن بھی کہا گیا ہے اس کو حدیث مبارکہ میں, تو ہم عام دنوں کی طرح اس کو گزارتے ہیں, اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. اسی لیے زندگی میں ہماری بہت ساری پریشانیاں ہیں. اگر ہم اس میں اہتمام کرنا شروع کر دیں, مثال کے طور پہ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے, ہماری خواتین نے بھی اور ہمارے حضرات نے بھی. تو سب سے پہلے جمعے کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ اس دن ناخن تراشنا چاہیے. آپ جمعے کے دن صبح صبح اٹھیں, سب سے پہلے تو غسل کریں. غسل کرنے کے بعد, غسل کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا, کہ سب سے پہلے طہارت کی جاتی ہے, اس کے بعد سب سے پہلے کلی کی جاتی ہے, 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں, 3 مرتبہ غرارے کرتے ہیں, اس کے بعد 3 مرتبہ یہاں تک پانی چڑھاتے ہیں ناک میں نرم ہڈی تک, اس کے بعد سر سے لے کے پیر تک پورے جسم سے پانی بہاتے ہیں, تو یہ ہمارا غسل ہو جاتا ہے. تو جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو سب سے پہلے آپ جمعے کے دن اٹھیں اور اٹھنے کے بعد غسل کریں. اس کے بعد آپ اپنے ناخنوں کو تراشیں. ناخن تراشنے کے بعد اچھا لباس پہنیں, صاف ستھرا لباس پہنیں, نیا لباس پہنیں یا اجلا لباس پہنیں. اجلا لباس پہننے کے بعد اس میں خوشبو لگائیں, مسواک کریں. یہ سارے جمعے کے دن کے اہتمام ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. یہ عمل کرنے سے ہمیں سنت کا ثواب بھی ملتا ہے. جب آپ یہ عمل کر لیں اور مسجد کی طرف جائیں تو 200 مرتبہ پڑھیں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو, 200 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے بعد مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ جب آپ, جو مسلمان سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے, داخل ہوتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتا ہے کہ یا رب العالمین میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے. تو جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد اونٹ کو نہار کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا لیٹ پہنچتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. تھوڑا سا اور لیٹ جاتا ہے تو اس کو بکرے کا ثواب ملتا ہے. پھر اور تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو اسے مرغی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور تھوڑا سا لیٹ جاتا ہے تو اسے انڈے کا ثواب ملتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے تمام حضرات کو, تمام مسلمان بھائیوں کو, کہ شب جمعہ جمعرات کی رات کو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں, کثرت سے درود پاک پڑھیں, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس دن کو جمعے کو سید الایام کو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے کی کوشش کریں. اس کے بعد جب امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں نا مسجد میں, جب ہماری جمعے کی 2 رکعت سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے, یہ خطبے کے دوران ایک 10 سے 15 سیکنڈ کا ایک گیپ آتا ہے. یہ 10 سے 15 سیکنڈ کا جو گیپ ہوتا ہے, جب امام صاحب دونوں خطبوں کے درمیان ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں 10 سیکنڈ, 15 سیکنڈ, 20 سیکنڈ کے لیے, تو اس وقت آپ کے ذہن میں فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی ایک دعا مانگنی ہے. اگر آپ نے والدین حیات ہیں ان کی تندرستی کے لیے, لمبی زندگی کے لیے دعا مانگیں, اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں, اپنے کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیں, صحت و تندرستی کے لیے دعا مانگیں. اور تمام دعاؤں سے جو افضل دعا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیجئے. آپ کی تمام دعائیں جو ہیں وہ اس درود پاک میں شامل ہو جائیں گی.
تو ان دونوں خطبوں کے درمیان اگر آپ نے دعا مانگ لی جو کہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی تو ہماری زندگی میں سے مسائل ختم ہو جائیں گے. ہماری زندگی میں جو بہت سارے مسائل ہیں اس کی وجہ دین سے دوری ہے, اسلام سے دوری ہے, معلومات سے دوری ہے. تو لہٰذا رات جو ہے شب جمعہ جمعرات کی رات کو کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے, اور جمعے کے دن جیسے میں نے عرض کیا کہ جمعے کے دن غسل کیجیے, ناخن تراشیے, اچھی سی خوشبو لگائیے, اجلا لباس پہنیے, مسجد میں سب سے پہلے پہنچیے, 200 مرتبہ یا اللہ پڑھیے, اور اس کے بعد دونوں خطبوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے, پوری نماز پڑھ کے باہر نکلیں, اور اس دن مغرب سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیجیے, کیونکہ سورہ کہف کی تلاوت جو مسلمان حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ایک جمعے کو کرتا ہے وہ اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں رہتا ہے. اگر میری یہ ویلاگ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ثواب جاریہ کے لیے, صدقہ جاریہ کے لیے آگے ضرور شیئر کیجیے گا. میرا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پر موجود ہے اور اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج بھی اسکرین پر موجود ہے. مجھ سے آپ اس پہ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل مجھ سے بیان کریں. میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا. 5 گانا نماز کی پابندی کر لیجیے, باب وضو رہنا شروع کر دیجیے. ہر فرض نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی جو شخص پڑھے گا وہ مر جائے گا تو اس کا اگلا قدم جو ہے وہ جنت میں ہوگا. اور تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ ہر نماز کے بعد پڑھیے. اور روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے. اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو باجرہ ڈال دیجیے پرندوں کو, حشرات الارض کو, چوٹیوں کو چینی ڈال دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإذا مرضت فهو يشفين